تو 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، 40 دن کے عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ یہ حدیث شریف مجھ سے جان ہوئی ہے، 40 دن کے عمل رد۔ اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل مقبول نہیں ہوتے، یعنی 40 دن کے عمل رد کر دیے جاتے ہیں۔ اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ حلال مال کھاتے ہیں ان کے لیے بشارتیں بھی ہیں۔ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ اسے ذلت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے کہ قیامت کے دن جہنم کے عذابات کیسے کیسے ہوں گے، ایک دو مثالوں کے ذریعے۔ لیکن اس سے پہلے مال حلال کی فضیلت اور بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بادشاہ اورنگزیب کا نام سنا ہوگا رحمہ اللہ۔ بادشاہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے استاد تھے ملا جیون، جنہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، علماء بہتر جانتے ہیں انہیں۔ تو بادشاہ اورنگزیب کے جو استاد تھے ملا جیون، یہ ایک نارمل سی سادہ سی زندگی گزارتے ہیں، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے، لیکن علم کے پہاڑ تھے۔ ابھی تو بادشاہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے استاد ہیں نا، تو بادشاہ اورنگزیب رحمہ اللہ ایک دن کہیں جا رہے تھے کچھ دنوں کے سفر پر، تو انہوں نے جیب سے ایک چونی نکالی۔ کیا نکالی؟ چونی، 25 پیسے کی۔ وہ نکال کر ملا جیون کو دے دی، اور ملا تحفے میں، شاگرد تحفہ دے رہا ہے تو استاد نے قبول کر لیا اور رکھ لیا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمہ اللہ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ اورنگزیب لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ملا جیون رحمہ اللہ اب بڑے امیر و کبیر شخص بن گئے، مالدار شخص بن چکے۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے پوچھا کہ استاد صاحب کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ جب میں گیا تھا تو آپ مالدار نہیں تھے لیکن اب آپ مالدار ہو گئے۔ تو ملا جیون کہتے ہیں کہ جو تم نے مجھے چمنی دی تھی نا، اس کی برکت ایسی ہوئی، نہ جانے اس میں کیسی برکت تھی، اس کی برکت ایسی ہوئی کہ اس کی برکت سے میں مالدار ہو گئے۔ اب سنیں اس چمنی کا واقعہ، وہ چمنی آئی کہاں سے؟ تو بادشاہ اورنگزیب بیان کرتے ہیں، استاد صاحب آپ جاننا چاہیں گے وہ چمنی میں نے کیسے، کہاں سے آئی میرے پاس؟ ملا جیون نے کہا بتاؤ۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے تاجر کو بلایا، پاس کے محلے کا تاجر تھا، اسی کو بلایا اور کہا کہ اپنا رجسٹر لے کر آؤ جس میں تم روزانہ لوگوں کو جو پیسے دیتے ہو اور جو تمہارے پاس آتے ہیں، عام و رفع جو پیسوں کی ہوتی ہے تو اس میں جمع کرتے ہو، جس کو لیزر رجسٹر کہتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ فلاں تاریخ فلاں دن کا تم سارا جو ہے معاملہ نکالو اور مجھے بتاؤ۔ تو اس تاجر نے جو تھا وہ فلاں دن فلاں تاریخ کا سارا معاملہ نکالا اور بادشاہ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس دن میں نے اتنا خرچ کیا، اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا، اتنا فلاں کو دیا۔ کہا ہاں، اسی دن رات کو ایک ایسا معاملہ ہی پیش آیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور میرے گھر کی چھت گر پڑی تھی، تو میں گھر سے باہر نکلا کہ کوئی مجھے مزدور مل جائے تو اس سے میں اپنے گھر کی چھت ڈلوا لوں، پر ایک شخص مجھے نظر آیا، نہ جانے وہ مزدور تھا کہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری گھر کی چھت گر گئی ہے، اگر تم اسے بنا دو گے تو میں تمہیں ایک اچھی خاصی اجرت دوں گا۔ تو وہ شخص تیار ہو گیا، وہ میرے گھر پر آیا، ساری رات محنت سے کام کرتا رہا، میری چھت بناتا رہا
اور پوری رات اس نے چھت بنائی. جب فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی تو وہ جانے لگا. تو میں نے اس سے کہا بھائی میرے پاس تمہاری اجرت دینے کے لیے تو پیسے نہیں بچے ہیں، ہاں یہ 54 ہے یہ تم رکھ لو اور باقی اپنا رابطہ دے دو، میں تم سے رابطہ کروں گا اور تمہاری اجرت تم تک پہنچا دوں گا. تو شخص نے کہا نہیں میرے لیے 54 ہی کافی ہے. وہ 54 لے کر وہ شخص چلا گیا. تو اب بادشاہ اورنگزیب کہتے ہیں کہ استاد صاحب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا جس نے اس تاجر کی پوری رات چھت بنائی؟ وہ شخص میں تھا. اور وہ 54 کو میں نے بڑی محنت سے کمایا تھا، حلال کی کمائی تھی، اور جو میں نے آپ کو تحفے کے بطور دے دی. اور آپ کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت پیدا فرما دی کہ آپ مالدار ہو گئے. اللہ اکبر. پتہ لگا، معلوم ہوا حلال کمائی کو مال اگر تھوڑا سا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت پیدا فرما دیتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. تو حلال کا مال اگر تھوڑا سا بھی ہو، رب تبارک و تعالیٰ برکتیں بہت فرماتا ہے. اور حلال میں ہی برکت ہے، حرام میں برکت نہیں. ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ کیا کثرت ہو، کثرت یعنی مال خوب زیادہ ہو، مال کی فراوانی ہو. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مال کی کثرت میں کچھ نہیں رکھا ہے، فراوانی میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ مال کی برکت میں. تھوڑا مال ہے اور اللہ نے برکت عطا کی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں. اللہ نے بے شمار مال آپ کو عطا کر دیا، مال کی کثرت دے دی، لیکن پھر بھی مال بچتا نہیں ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب، کتنے لوگ ملتے ہیں امام صاحب ہم پیسہ تو بہت کماتے ہیں اور اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. اللہ تو اللہ سے کثرت نہ مانگے، فراوانی نہ مانگے، برکت مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حلال کمائی میں خوب خوب برکت پیدا کرے. اور دیکھیں آپ کہ کتنے لوگ ایسے تھے اپنے معاشرے